بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل پرائم ٹائم کا آغاز کرتے ہیں۔ 26 فروری 2024 ہے۔ اب تک جو ٹائم ہوتا ہے، جب تک جس دور میں ہم جی رہے ہوتے ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مریخ کے اتنے چاند ہیں، زہرہ کے اتنے چاند ہیں، دنیا کے اتنے چاند ہیں، اور تمام چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمیں وہی پڑھا دی جاتی ہیں، ہم اسی کو صحیح سمجھتے ہیں۔ لیکن نظام قدرت بہت بڑا ہے، اللہ کا سسٹم بہت بڑا ہے، اور جب تک یہ دنیا ہمارے لیے لکھی گئی ہے، جب تک یہ آباد ہے، جب تک موجود ہے، جب تک اللہ چاہے گا کہ یہ تمام نظام، یہ تمام سسٹم جو ہے چلتا رہے، ظاہر بات ہے یہ قدرتی نظام سے چل رہا ہے، تب تک چیزیں دریافت ہوتی رہیں گی، اور اللہ جو ہے اس کا پیغام پہنچتا رہے گا کہ ابھی تم نے دیکھا کیا ہے، ابھی تمہارے علم میں آیا ہی کیا ہے، اور ریسیو کرو۔ تو آنے والے وقت میں جب یہ ٹائم آئے گا، جب ہمارے بچے بڑے ہوں گے اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے کہا تھا کہ یوں ہے، یہ تو یوں ہو گیا، نظر لگائیے۔ اب یہ مثال لے لیجیے، اس خبر سے آئیڈیا لے لیجیے کہ نظام شمسی میں 3 نئے چاند دریافت ہو گئے۔ یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ 3 نئے چاند کا اضافہ ہو جائے، اور جس کے بارے میں اب تک ہم نے نہ پڑھا ہو، یعنی کہ 2023 تک اس کے اوپر بات بھی نہ ہوئی ہو، لیکن اب سمجھ میں آیا کہ جو ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر اب ہم کو اضافہ کر دیا گیا ہے 3 نئے چاند کا۔ نظام قدرت ہے، اللہ کی شان ہے، اور یہ شان جو ہے آگے ہمیں کیا کیا موضوع دکھائے گی اس کے بارے میں تو ابھی ہم قیاس آرائی کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں۔ لہٰذا بس یہی کر سکتے ہیں کہ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ جو بھی آگے ہمارے لیے فیصلہ کرے وہ ہمارے لیے ایک امن کا ہو اور ایک فائدے کا ہو، بس یہی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا امتحان نہ لے، بیکاز ہم امتحان کے قابل تو ہے ہی نہیں، ہم کمزور لوگ ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کبھی بھی اللہ سے انصاف مت مانگ لینا، کیونکہ انصاف کے قابل ہم ہے نہیں۔ اللہ سے ہمیشہ رحم کی اپیل کرنا، کیونکہ ہمیں اگر رحم ہم پہ کر دے تو بڑی بات ہے۔ چلیے جی آگے بڑھتے ہیں، اور یہاں پر جو UAE ہے اس نے بڑا عجیب کام کیا۔ رپورٹیں ہمارے پاس آ رہی تھیں، جیسے یہ مہینہ شروع ہوا، جیسے فروری شروع ہوا، ہمارے پاس خبریں تو آنے لگیں، مگر وہ غیر مصدقہ تھیں، اس کے بارے میں ہم زیادہ جانتے نہیں تھے اور نہ ہی بلیو کرتے تھے، کیونکہ ایک زمانہ تھا نا، ہم جب آپ کو خبر دیتے تھے کہ جی آلاسکا جو ہے پہلے رشیا کے پاس تھا، پھر اس کو امریکہ نے خرید لیا، یہ باتیں ہوتی تھیں پہلے زمانے میں، یہ باتیں ہوتی تھیں۔ پھر ہم نے گوادر عمان کے پاس تھا، پاکستان کو گفٹ کر دیا گیا، پھر وہ گفٹ تھا یا کچھ اور تھا وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، پھر ہم بات کر چکے ہیں، تو گوادر کو تو ڈسکس کرنے جا نہیں رہے ہم لوگ۔ اب آ جائیے 2024 کے اندر، ابھی بھی کیا ایسے کام ہوتے ہیں الاسکا کی طرح، گوادر کی طرح، یا بہت سارے اور آپشنز آپ کے سامنے اویلیبل ہیں، جس پر ہم کبھی مفصل ویڈیو کر لیں گے کہ کون کون سا شہر، کون کون سا صوبہ یا کون کون سا ملک بک چکا ہے۔ یہاں پر بادشاہتیں ہوتی تھی نا، سلطنت ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر ایجپٹ نے اپنا پیراڈائز آن ارتھ سیل کر دیا ہے، زمین پر جنت، جسے پیراڈائز آن ارتھ، زمین پر جنت، ساحلی شہر سیل کر دیا ہے۔ یہ دیکھیے گا، رپورٹ ہیز ایجپٹ جسٹ سولڈ اٹس پیراڈائز آن ارتھ ٹو UAE۔ UAE نے پیراڈائز آن ارتھ خرید لیا ہے، یا آپ کہہ لیجئے زمین پر جنت کو خرید لیا ہے، اور وہ جنت کا جو حصہ ہے یہ ہے جناب والا ایجپٹ کا شہر۔ ایجپٹ نے اپنا شہر بیچ دیا ہے، کتنے کا جی؟ اب تک جو معلومات ہیں، پہلے رپورٹ آ رہی تھی کہ 22 ارب ڈالر ہے، مگر اب پتہ لگا نہیں 22 نہیں ہے، بلکہ یہ 35 ارب ڈالر کا سیل ہوا ہے، اور 35 ارب ڈالر جو ہے اس کی قیمت لگی ہے، جس میں تقریباً 10 ارب ڈالر جو ہے وہ بیانہ، جس کو ایڈوانس کہتے ہیں نا، وہ پیمنٹ کر دی گئی ہے۔ 25 ارب ڈالر جو ہے وہ 2 مہینوں میں کر دی جائے گی۔ اس ساحلی شہر کی بہت ویلیو ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے UAE کی کہ اس نے اپنے پیسوں کا صحیح استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ جب بھی آپ ایسا کام کرتے ہیں اس کا بینیفٹ ہی ہوتا، نقصان نہیں ہوتا۔ ایجپٹ جو ہے وہ کمزور ہے، اور اس نے اپنی کمزوری میں جو ہے یہ فیصلہ کیا ہوگا، بہت کمزور ملک ہے، تو کمزور معاشی طور پر کمزور ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے فیصلے جو ہے وہ باہر سے ہوتے رہے، امریکہ سے اور عالمی طاقتوں سے ہوتے رہے، اور اپنے ہی صدور کو، اپنے ہی حکمرانوں کو ناجائز پھانسیاں دی گئی، ناجائز قید کیا گیا، تو اس کا انجام یہ نکلا کہ آج اگر کوئی کمزور ہے تو کون کمزور ہے؟ مصر کمزور ہے، اور مصر اتنا کمزور ہے کہ اس نے اپنا سب سے خوبصورت، سب سے اکنامیکل وائز سب سے قیمتی، کوئی اپنا ساحلی شہر تھوڑی بیچتا ہے۔ ساحلی شہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پورٹ، ٹھیک ہے نا، تو وہ کون بیچتا ہے؟ لیکن یہاں پر ایسا ہو گیا ہے، اور ابھی بات کنفرم ہو گئی ہے کہ ایجپٹ نے
اپنا جو ساحلی شہر ہے وہ اس کو سیلڈ آؤٹ کر دیا ہے. اس پر ہم کبھی الگ سے ویڈیو کر لیں گے کہ اس کا شہر کا فائدہ کیا ہوگا, اس کو کس طرح یوز کرے گا, کس طرح کام کرے گا اس سے. یہ تمام باتیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہی جائیں گے. یہاں پر اگر ہم بات کریں تھوڑی سی رشیا کی, تو وہ آپ کے سامنے میں علم میں لے آؤں, اور وہ یہ ہے کہ پیوٹن جو ہے انہوں نے بتایا کہ پیوٹن کا بارے میں بتایا زیلنسکی نے کہ انہوں نے ڈونباس کے حوالے سے مجھ سے کہا تھا کہ اس پر سیز فائر کرو, اور یہ 2019 کی بات ہے. کہتے ہیں فیس ٹو فیس ہماری ملاقات ہوئی تھی جس میں ہماری یہ بات طے ہوئی تھی کہ بھائی اس کے اوپر آپ ورکنگ کریں, اور یہ جو معاملات ہو رہے ہیں اس کے اندر رکاوٹ ڈالیے, اور ڈونباس کے ساتھ آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں. یعنی مطلب وہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کہتے ہیں انہوں نے قبول کی اس بات کو کہ بالکل جی ہمارا درمیان یہ بات ہوئی تھی کہ, لیکن میں کہتا میں نہیں اس کو ریزالو کر سکا, میں ڈونباس کو ریزالو نہیں کر سکا. آپ کے علم میں ہوگا کہ 2018-2019 کے اندر ڈونباس جو ہے وہ علاقہ تھا یوکرین کا, اور اس نے اپنے علاقے کے اوپر فضائی حملے تک کر دیے تھے. ڈونباس کے اوپر فضائی حملے تک کر دیے تھے. تو آج جو اگر وہ جو ڈونباس ہے اگر وہ خوش ہے تو اسی کی ریزن یہ ہے کہ وہ رشیا کی چھتر سائے میں چلا گیا ہے اور اس کی جان چھوٹ گئی ہے, اگر آپ دیکھیں تو زیلنسکی سے یا یوکرین سے. چلیے جی اگلی خبر آپ کو دے دوں. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے چیٹ بورڈ سے باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں اب وہ یہی بات کرتے ہیں, جب ماہرین سے ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تعلیم اب یہ نہیں ہے. مطلب جو بچہ پلے گروپ میں داخلہ لیتا ہے اور میٹرک تک وہ پڑھتا ہے, اب وہ تعلیم جو ہے وہ تقریباً اگر ہم اے آئی کی نظر سے دیکھیں تو وہ 6 مہینے کی رہ گئی ہے. کسی بچے کو بھی آپ 6 مہینے میں وہ تمام چیزیں دے سکتے ہیں ود اے لیٹسٹ ٹیکنالوجی, کیونکہ اب اس کے پاس ہاتھ میں اسمارٹ فون بھی آ گیا ہے اور وہ اسے آپ نہیں لے سکتے. حقیقتیں ہیں یہ باتیں. اس کے پاس لیپ ٹاپ بھی ہے, لیپ ٹاپ کے اندر اے آئی شامل ہے, وہ آپ سے لے نہیں سکتے. اگر وہ آفس میں بیٹھے گا تو بھی وہ اپنا کمپیوٹر کھولے گا, اپنا اسمارٹ فون استعمال کرے گا, تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ اس کو استعمال کریں نہ کریں. وہ تمام باتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. یہاں پر جو چیٹ بوٹ ہے وہ بہت ہیلپ فل ہے. یعنی کہ اگر آپ کو اے آئی کا پتہ ہے تو اچھی بات ہے, اگر اے آئی کا استعمال نہیں آتا تو پھر آپ اب ایجوکیٹڈ نہیں کاؤنٹ ہو سکتے, بیکاز اب صرف بات یہ رہ گئی ہے کہ آپ کتنا بہتر طور پر اے آئی کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ مقابلہ ہے. ٹولز اویلیبل ہیں, اب آپ کو اس کے اندر امپروو کرنا ہے. تو یہاں پر جو چیٹ بورڈس ہیں جیسے چیٹ جی پی ٹی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ کام کر دو, وہ کام کر دو, کم کر کے دے دیتا ہے. اب ہمیں کچھ لکھنا نہیں پڑتا. پہلے تو ضرورت پڑتی تھی نا کہ ہم پوری اپلیکیشن لکھیں یا پورے فارمز فل کریں یا پورا کام کریں. بہت سارے اسائنمنٹس ہمارے ہوتے تھے, بہت سارے ہمارے اسکرپٹس ہوتے تھے, بہت ساری ہماری چیزیں ہوتی تھیں جو ہم کرتے تھے فزیکل, اور اس میں ہمارا ٹائم لگتا تھا. لیکن اب جو ہے ہم آرڈر دیتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل چیٹ جی پی ٹی کو یہ کر کے دو, وہ کر کے دو, بیچارہ کر کے دے دیتا ہے اور وہ لگاتا ہے صرف 2 سیکنڈ 5 سیکنڈ. یہاں پر گوگل کا جو چیٹ بوٹ ہے اس کو پوچھا گیا کہ مودی کے بارے میں بتاؤ کیسا انسان ہے. اب وہ ظاہر بات ہے چیٹ بوٹ تھا, اس نے سچ بولنا شروع کر دیا. جب سچ بولنا شروع کر دیا تو وہاں پر کنٹروورسی آ گئی کہ یار یہ بہت زیادہ سچ بول رہا ہے, کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے اور وہ تعصب بازی کرتا ہے, مذہب کے اندر اس کا بہت معاملہ ہے, یعنی کہ اس سے تنگ ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہے نا اس نے پوری کی پوری بات کر دی کہ ہندو نیشنلسٹ ہے, آئیڈیالوجی پہ کام کرتا ہے اور کریک ڈاؤن کرتا ہے مسلمانوں پہ, کرسچنس کے اوپر, تمام چیزیں بہت ساری بات اس نے کر دی. اور وہاں پر وائلنس آف ریلیجنس مائنورٹی پہ ہوا ہے اینڈ سو آن, پورے کے پورا بیان کر دیا, جس کو لے کر کے انڈیا ہو گیا پریشان. اس نے بولا یار تو کپڑے اتار رہا ہے, تو اس کو روکو یا سمجھاؤ. تو ہوا یہ ہے کہ اب سننے میں آیا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کو کہا گیا, یعنی کہ چیٹ جی پی ٹی کے سنبھالنے والوں کو کہا گیا ہے کہ کمپیوٹر کا دماغ کو برین واش کرو اور مودی کے حوالے سے اچھا بولنے کی کوشش کرو, اس کو ایسی فیڈنگ دو, اس کو ایسا کچھ بتاؤ کہ یہ والی جو اصلی باتیں ہیں نا, جو سچی باتیں ہیں وہ نہ کرے. ٹھیک ہے نا, وہ بیچارہ ڈبکیاں لگا کے مر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, سمندر میں ڈبکیاں لگا رہا ہے, تمام چیزیں کر رہا ہے, اور یہاں آپ لوگ یہ باتیں کروا رہے ہو تو یہ مناسب نہیں ہے. بہرحال کو کمپیوٹر ہے وہ جھوٹ کیوں بولے گا, اس کے تو منہ سے نکلے گا. بہرحال اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. بہت ساری معلومات میرے پاس ہیں. امریکنز کیسے ہوتے ہیں, اپنے اوپر آگ کیوں لگا دیتے ہیں اگر آپ فلسطین کے بارے میں آپ انصاف نہیں کرتے, اینڈ سو آن. بہت کچھ میرے پاس ہے آپ کے سامنے رکھنا ہے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.